رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تجارت کے اصول بیان کیے، ان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر شرعی اصولوں کے مطابق کوئی تاجر تجارت کرتا ہے تو اللہ اسے اجر و ثواب کتنا دیتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کتنا بڑا درجہ ہے. فرمایا التاجر الصدوق، وہ تاجر جو سچ بولنے والا ہو، جھوٹ بول کے اپنا مال فروخت نہ کرے، سچ بولے، امین امانت دار بھی ہو، کسی کو دھوکہ دے کے اپنا سامان فروخت نہ کرے. التاجر الصدوق الامین، سچ بھی بولے اور امانت دار بھی ہو، دھوکہ دے کے سامان فروخت نہ کرے. اس کا اجر کتنا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں مع النبیین والصدیقین والشہداء. قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کو صدیقین کا ساتھ عطا کرے گا، نبیوں کا ساتھ عطا کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کی صفوں میں کھڑا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. آج ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں اسی کا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. اور انعام کن پہ ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انعام انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والصالحین والشہداء. ان سب پہ اللہ فرماتا ہے ان پہ اللہ کا انعام ہے. اور ان پہ ان کا ساتھ ملے گا کیسے؟ ان میں ایک طریقہ یہ ہے، اگر نبیوں کا ساتھ چاہتے ہو، اگر صدیقین کا ساتھ چاہتے ہو، اگر شہداء کا ساتھ چاہتے ہو، اللہ نے تمہیں تاجر بھی بنایا ہے، ساتھ ان کا چاہتے ہو، آج سے سچ بولنا شروع کر دو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرو. رب ذوالجلال قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ بھی دے گا، صدیقین کا ساتھ بھی عطا کرے گا، شہیدوں کی صفوں میں بھی کھڑا فرمائے گا. سبحان اللہ. فرمایا تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کتنا بڑا عمل ہے. اچھے طریقے سے اگر عمل کیا جائے، اگرچہ بظاہر دیکھیں تو تجارت ایک دنیا کا عمل لگتا ہے کہ بندہ سارا دن دکان پہ بیٹھ کے یعنی مال کماتا ہے اپنے لیے. بظاہر دیکھیں تو یہ کام تو دنیا کا لگتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کچھ اعمال ایسے ہیں جو لگتے تو دنیا کے ہیں، لیکن نیت اچھی ہو تو اللہ ان اعمال کو بھی آخرت کے اعمال بنا دیتا ہے. اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو لگتے تو آخرت کے ہیں، نماز روزہ حج زکات، یہ سارے اعمال آخرت کے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر نیت بری آ جائے تو رب ذوالجلال ان اعمال کو بھی آخرت کا عمل نہیں رہنے دیتا، محض وہ دنیا کا عمل بن جاتا ہے. بعض لوگ حج کرتے اس بنا پہ کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، میرے خاندان میں سارے حاجی بن گئے، میں رہ گیا، تو میرے نام کے ساتھ حاجی کیوں نہیں آتا، میں بھی حج کراؤں تاکہ لوگ مجھے بھی یہ کہیں. لوگ زکات اس لیے دیتے ہیں دکھا کے تاکہ لوگ ہمیں سخی کہیں. یہ سارے کام اگر دکھاوے کے طور پہ کیے گئے تو میرے آقا فرماتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، یہ محض دنیا کے رہ جائیں گے کہ دنیا میں اس نے حاجی کہلوانا تھا، وہ اس نے کہلوا لیا، اس نے اپنے آپ کو سخی کہلوانا تھا، سب کا خیرات کر کے سخی وہ بن گیا، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. فرمایا کچھ اعمال ایسے ہیں لگتے آخرت کے ہیں، لیکن بری نیت کی وجہ سے وہ محض دنیا کے بن جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال انہیں آخرت میں ان اعمال پہ کوئی اجر نہیں دیتا، بلکہ وہ اعمال ہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں. لیکن بندہ بیٹھا اپنی دکان پہ ہو، تجارت کر رہا ہو، بظاہر دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے، لیکن اگر اچھے طریقے سے کرے، شرعی اصولوں کے مطابق کرے، قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت کرتا ہے، عمل دنیا کا ہے لیکن شرعی اصولوں کے مطابق کرے، نیت اچھی ہو، تو رب ذوالجلال اسی عمل کی وجہ سے اس بندے کے لیے جنت کو واجب بنا دیتا ہے. اب دیکھو